قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے 11ویں نشانی پڑھیں گے۔ 11ویں نشانی ہے جھوٹے مدعیان نبوت کا ظہور۔ مدعیان کہتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کیسے ظاہر ہوئے اور کب کب ہوئے؟ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ پوری ہو چکی ہے۔ علامات قیامت میں سے ایک دجال اور کذاب یعنی کہ جھوٹے لوگ آئیں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنی خرافات یعنی کہ جھوٹی اور باطل باتوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا تھا کہ میری امت میں سے 30 جھوٹے لوگ اٹھیں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ اب ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ پرانے زمانے میں اور نئے زمانے میں بہت سارے نبوت کا دعویٰ کرنے والے سامنے آ چکے، اور ایک جو ابھی آئے گا وہ دجال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہیں ہوں گے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی کانا مسیح دجال ہوگا، یعنی کہ جو سب سے آخر میں آئے گا وہ مسیح ہوگا جس کی ایک آنکھ جو ہے کانی ہوگی، اور وہ دجال ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل دوبارہ مشرکین سے نہ مل جائیں گے اور وہ بتوں کی پوجا نہ کر لیں۔ تو میری امت میں سے 30 جھوٹے ظاہر ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی خبر دی۔ ان میں سے 4 خواتین ہوں گی اور ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 27 جھوٹے دجال یعنی جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ پیدا ہوں گے، اور ان میں سے 4 خواتین بھی ہوں گی۔ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ 30 والی بھی حدیث ہے اور 27 والی بھی حدیث ہے، تقریباً اتنے ہی ہوں گے۔ اب ان میں سے بہت بڑی تعداد جو تھی وہ ماضی میں ظاہر ہو چکی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں یمن کے اندر اسود انسا تھا کہ جس نے اسلام سے مرتد ہو کر، پہلے وہ مسلمان تھا، مرتد کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گیا، تو اس نے پھر یہ اعلان کیا کہ وہ نبی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے پہلا ارتداد رونما ہوا تھا تو وہ یہی تھا، یعنی کہ سب سے پہلے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر وہ اسود انسا تھا۔ اس کے بعد اس کے جو جنگجو ساتھی تھے 3 یا 4 ماہ انہوں نے پیش قدمی کی اور یمن کے تمام علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یمن کے لوگ تھے ان کی طرف پیغام بھیجا اور حکم دیا کہ جھوٹا دجال اس کو قتل کر دیں۔ تو انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا۔ لبیک کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں، اور اس کی بیوی کی مدد حاصل کی اور اس طرح سے اس کو قتل کر دیا۔ چونکہ اس کی جو بیوی تھی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی تھی۔ اب جو اسمن تھا نا، اس نے اس خاتون کے شوہر کو قتل کر کے اس سے زبردستی شادی کر لی تھی۔ تو اس عورت نے بھی کیا کیا کہ صحابہ کو بتا کر اس کو قتل کروا دیا۔
اس طرح پھر یمن کے اندر مسلمانوں اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اب یمن کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ ساری رودات یعنی کہ یہ پوری داستان جو تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ کر بھیجی، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو ہی بتا دیا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی بتا دیا تھا، اور اس نے تقریباً 3 یا 4 ماہ تک یہ جو تھا نبی بن کر یمن میں یہ پھرتا رہا تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو تھا جو چھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا وہ طلحہ بن خویلد اسدی تھا۔ اس کی بھی مسلمانوں سے کئی لڑائیاں ہوئیں، لیکن بعد میں پھر اس نے توبہ کر لی، سچے دل سے وہ مسلمان ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ اس نے سچے دل سے اس نے اسلام قبول کر لیا، پھر اسلامی لشکر کے اندر شامل ہو گیا، بلکہ صرف شامل ہی نہیں ہوا، اس نے پھر بہت سارے مارکوں کے اندر حصہ لیا، اور بڑی جوان مردی یعنی کہ اعلیٰ ہمتی سے یہ حصہ لیتا رہا، اور نہاوند کی جنگ میں جو ہوئی تھی جس کے اندر اس نے شہادت پائی تھی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر تھا مسیلمہ کذاب۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے پاس صرف اندھیرے میں وحی آتی ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کو مارنے کے لیے یعنی سرکوبی کے لیے، سرکوبی کا مطلب ہوتا ہے سر کچلنے کے لیے، ایک لشکر بھیجا تھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو سربراہ بنا کر ایک لشکر روانہ کیا۔ اب ادھر سے مسیلمہ کے لشکر کے اندر 40,000 جنگجو تھے۔ اب ان کے درمیان بہت ساری لڑائیاں ہوئیں، بہت سارے مارکے ہوئے، تو آخر کار مسیلمہ کو شکست ہوئی اور یہ قتل ہو گیا۔ تو مسیلمہ کو وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، جو کہ ابو سفیان کے غلام تھے، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا تھا۔ تو وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے جس تلوار سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا نا، وہ تلوار میں نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ تو مسلمان ہونے کے بعد مطلب میرے دل میں وہ میرا جو گناہ تھا وہ بہت کھٹکتا تھا، میرے دل میں ایک بہت خلش تھی، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ، جیسے اس تلوار کے ذریعے تو نے مجھ سے ایک ظلم کروایا بہت بڑا کہ اسلام کے ایک عظیم شخصیت کو میں نے قتل کیا، تو یا اللہ ایسے ہی مجھ سے میرے اس تلوار سے کسی بڑے کافر کو بھی قتل کرانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس دعا کو قبول کیا، اور ان کی جو اسی تلوار سے پھر انہوں نے پھر مسیلمہ کذاب کو جو جھوٹا نبی تھا اس کو قتل کیا۔ تو اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خوارج کا یہ عقیدہ کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری روح کانپ اٹھتی ہے کہ کیسے ان کو کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن جو اسلام ہے توبہ ہے، وہ پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اس مسیلمہ ان کے ہاتھوں جو تھا وہ جہنم میں داخل ہوا، اور حق کو فتح ملی، اور توحید کا جھنڈا جو تھا وہ بلند ہوا۔ چوتھے نمبر پر تھی ایک سجاح عورت تھی، وہ ایک سجاح بنت حارث تغلبیہ۔ اس کا تعلق عرب کے عیسائیوں سے تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اب اس کے قبیلے کے اور ارد گرد کے لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو تھی وہ اس کی ساتھی بن گئی، یعنی کہ اس کو سپورٹ کرنے لگی۔ تو اب سجا جو تھی اس نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ ارد گرد کے جو قبیلے تھے ان سے لڑائیاں کیں، یہاں تک کہ یہ یمامہ کے اندر پہنچ گئی، اور وہاں پر یمامہ نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا اور پھر اس سے شادی کر لی۔ اب جب یمامہ مر گیا، جہنم میں چلا گیا، تو پھر وہ واپس اپنی قوم بنو تغلب کے اندر چلی گئی، اور پھر وہ بھی مسلمان ہو گئی اور اسلام پر ڈٹ گئی، اور پھر بصرہ کے اندر منتقل ہو گئی اور وہیں فوت ہو گئی۔ تو ہمیں یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 4 میں سے جو 2 تھے انہوں نے توبہ کر لی تھی، طلحہ بن خویلد اسدی نے بھی، اور سجاح بنت حارث جو تھی اس نے بھی توبہ کر لی تھی۔ اس کے بعد پھر 5ویں نمبر پر تابعین کے دور میں، تابعی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہوتا ہے، اور ایمان کی حالت میں ہی اس تابعی کی وفات ہوتی ہے۔
تو اب تابعین کے زمانے کے اندر اور اس کے بعد کے زمانے میں جو جھوٹے نبی منظر عام پر آئے، ان میں سے ایک تھا مختار بن عبید ثقفی۔ اس نے پہلے تو شیعہ کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اپنے آپ کو وہ شیعہ کہتا تھا، اور شیعہ کی ایک بہت بڑی جماعت جو تھی وہ اس کی پیروکار تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھ پر جبرائیل وحی نازل ہوتا ہے۔ تو اس کے اور مصعب بن زبیر رحم اللہ جو تھے، یعنی ایک تابعی، ان کے لشکروں کے درمیان بہت ساری جنگیں ہوئیں، جن کے اندر پھر یہ مختار بھی مارا گیا۔ اس کے بعد ایک دجال اٹھا تھا، حارث بن سعید کذاب۔ کذاب کا مطلب ہوتا ہے بہت جھوٹ بولنے والا۔ تو یہ دمشق میں رہتا تھا۔ دمشق میں بھی ایک جگہ کا نام ہے، تو یہ بہت عبادت کرنے والا تھا، تو زاہد تھا بہت، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں جس کو دلچسپی نہ ہو۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ بھی نبی ہے۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان اس تک یہ بات پہنچ گئی ہے، تو وہ روپوش ہو گیا، یعنی کہ وہ فرار ہو گیا۔ اب بصرہ کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کی کھوج لگائی اور اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہ حارث سے ملا جو ایک شخص تھا، اس پر اس نے ظاہر کیا کہ وہ بھی اس پر ایمان لا چکا ہے۔ اب حارث نے اپنے نوکروں کو کہا کہ یہ شخص بھی میرے پاس آنا چاہتا ہے، اسے روکا نہ جائے، تو جب بھی یہ میرے پاس آنا چاہے۔ اس طرح وہ جو شخص تھا اس نے ساری صورتحال جو تھی بادشاہ کو، جو عبد الملک بن مروان تھا، اس کو بتائی۔ تو خلیفہ نے اس کے ساتھ پھر اپنے فوجی دستے بھیجے، پھر انہوں نے حارث کو گرفتار کیا اور خلیفہ کے سامنے پیش کیا۔ اور پھر جو خلیفہ تھا اس نے کچھ علماء اور فقہا کی ڈیوٹی لگائی۔ علماء کہتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، اور فقہا جو ہیں وہ فقہی کی جمع ہے جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں۔ تو خلیفہ نے ان سے کہا کہ آپ اس کو سمجھائیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ اس کا شیطانی وہم ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو مطلب بہت کہا کہ تمہارے یہ جو فاسد گندے خیالات ہیں، تم توبہ کر لو، تم تائب ہو جاؤ۔ لیکن اس نے کیا، انکار کر دیا۔ تو وہ اپنی بات پر اڑا رہا اور پھر خلیفہ نے اسے قتل کر دیا۔ پھر 7ویں نمبر پر موجودہ زمانے میں تقریباً 1 صدی پہلے ہندوستان کے ایک شخص ظاہر ہوا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ بھی کہتا تھا کہ مجھ پر آسمانوں سے وحی آتی ہے، اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، اس کی تصویر بھی یہاں پر ابھی آپ کو دکھائی دے گی۔ تو یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میں 80 برس تک زندہ رہوں گا۔ تو بہت سارے لوگ اس کے پیروکار بن گئے تھے، اور اس کا فتنہ تو آج بھی زندہ ہے۔ یہ جو مرزائی ہیں یہ قادیانی ہیں۔ تو یہ تو آج بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اور ہماری اس موجودہ جنریشن کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سے انگلش میڈیم اسکولوں کے اندر ایسا ہے، اور بہت سارے اسکولوں کے سلیبس کے اندر بھی اس کی بہت ساری باتیں، اس کے کچھ مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے ہم والدین کو اس بات پر خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ کیا ہمارا بچہ کسی ایسے اسکول کے ہتھے تو نہیں چڑھا ہوا کہ جہاں پر اس کے ایمان کو خدشہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن جو علماء حق تھے، سچے علماء تھے، انہوں نے اس کا تعاقب کیا۔ تعاقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھا کیا۔ اب اس نے اپنے پاس سے خود ساختہ، خود بنائے ہوئے بہت سارے دلائل تھے، جس کا علماء نے اس کو جواب دیا اور اس کو بتایا کہ تم نبی نہیں ہو، تم دجال ہو، کذاب ہو، جھوٹے ہو۔ اب ان علماء میں سے جس نے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا وہ تھے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا کرنے کا۔ جن شخصیات نے اپنی خدمات سر انجام دیں، ان میں سب سے عظیم خدمات جو تھیں، قابل قدر جو خدمات تھیں، وہ حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی تھیں۔ وہ اس بات پر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے اور بہت اس کا پیچھا کرتے تھے، پھر مطلب ہر موقع پر اس کو جھوٹا قرار دیتے تھے۔ تو 1326 ہجری 1908 میں غلام احمد قادیانی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو مباہلے کا چیلنج دیا۔ اب یہ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دونوں گروہوں میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس کو بھی ابھی موت دے دے، اور واقعی وہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو موت آ جاتی ہے۔ اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں 3 پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مباہلے کی آیات ذکر کی ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ مرزا قادیانی نے دعا کی کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو
اسے سچے کی زندگی میں موت دے دے اور اس پر طاعون کی ایک ایسی بیماری مسلط کر جو اس کی موت کا سبب بنے۔ تو اس دعا کے پھر ایک ہی سال بعد وہ اپنی بد دعا کا شکار ہوا۔ مرزا کا سسر کہتا ہے کہ جب اس کا درد بہت بڑھ گیا تھا تو میں سویا ہوا تھا، اس نے مجھے جگایا، تو جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تکلیف کی شدت سے سخت جو تھا نا سخت بے چین تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے ہیضہ کی بیماری لگ گئی ہے۔ تو یہ اس کی آخری بات تھی، پھر اس کے بعد اس کی زبان نہیں چلتی تھی، یعنی کہ وہ کچھ بھی بولتا تھا تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، وہ مر گیا تھا۔ تو اب اس نے مرتے ہوئے ایک رسالہ، ایک خط لکھا تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری کو۔ اس نے کہا تھا کہ اس کو تم چھاپ دینا اپنے رسالوں کے اندر، یعنی خود اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ وہ جھوٹا ہے۔ تو اس کی موت بہت ہی گندے طریقے سے ہوئی تھی، وہ واش روم میں اس کی موت ہوئی تھی، جبکہ دیکھیں جو نبی ہوتے ہیں تو نا ان کی جو جہاں وفات ہوتی ہے ان کو ادھر ہی دفن کیا جاتا ہے، ان کی جگہ جو ہے وہ تبدیل نہیں کی جاتی، جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر جو آپ کی وفات مبارک ہوئی تھی تو وہیں پر پھر آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ اب اس نے کیا لکھا، اس نے کہا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب کی خدمت میں یہ لکھتا ہوں کہ اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک لمبے عرصے سے یعنی کہ مدت سے آپ کا پرچہ اہل حدیث یعنی آپ جو کوئی بھی رسالہ شائع کرتے تھے اس کے اندر کہتا ہے کہ میری تکذیب یعنی کہ مجھے جھٹلانے اور میری تفسیق کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے ہمیشہ مجھے فاسق نافرمان قرار دیا اور ہمیشہ آپ نے اپنے پرچے کے اندر مجھے مردود، دجال، مفسد یعنی کہ بہت سی جو باتیں تھیں آپ نے میرے بارے میں کرتے رہے ہو، اور آپ نے پوری دنیا میں میری نسبت یہی مشہور کیا ہے کہ میں ایک جھوٹا ہوں، مطلب جھوٹا نبی ہوں، یعنی آپ نے لوگوں کو میرے بارے میں یہی بتایا کہ میں ایک مفتری، کذاب اور دجال ہوں، اور آپ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ جو مسیح موعود کا میں نے دعویٰ کیا ہے، وہ کہتا تھا کہ جو قیامت کے نزدیک نبی آنا تھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، نہ کہ تو وہ کہتا تھا کہ وہ میں ہی ہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا ہے اور صبر کرتا رہا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کو پھیلانے کے لیے مامور ہوں، تو اور آپ بہت سے افطرا یعنی آپ نے مجھ پر بہت سارے جھوٹ باندھے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھ پر تہمتیں لگاتے ہیں، اور آپ مجھے ایسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جو کہ بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اگر میں ایسا ہی جھوٹا ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے سر پر جو پرچے ہیں اس میں کہتے ہیں، تو میں اپنی ہی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو فساد کرنے والا ہے اور جھوٹ بولنے والا ہے اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، اور آخر کار وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے دشمنوں کی زندگی کے اندر ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ وہ اور خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ تو کہتا ہے کہ اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمے اور مخاطبے سے مشرف ہوں، یعنی کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرتے ہیں، میرے پاس وحی آتی ہے اور میں مسیح موعود ہوں، تو پھر میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موافقین یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جو نبیوں کو جھٹلاتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے۔ تو پھر یہ کہتا ہے کہ اگر میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق آپ کو بھی سزا ملے گی، اور اگر وہ سزا انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ خدا کے ہاتھوں سے ہے، یعنی کہ طاعون، ہیضہ وغیرہ، تو یہ بیماریاں آپ پر میری زندگی میں نہ آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیشین گوئی نہیں کر رہا، بلکہ دعا کر رہا ہوں اور اللہ سے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک، اے بصیر دیکھنے والے، اے قدیر قدرت رکھنے والے، علیم علم جاننے والے، اے خبیر خبر رکھنے والے، تو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اور اگر یہ دعویٰ صحیح موعود ہونے کا میرا اپنا کھڑا ہوا ہے اور تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات جھوٹ باندھتا ہوں، تو اے میرے پیارے مالک،
میں عاجزی سے تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کر دے اور میری موت سے اس کو اور اس کی جماعت کو خوش کر دے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حق کو ثابت کرنا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ باطل پرستوں کے منہ سے سب کچھ نکلواتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹے اور کذاب کے منہ سے نکلوایا۔ اس نے کہا مگر اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں سے جو مجھ پر لگاتا ہے وہ حق پر نہیں ہے، تو میں عاجزی کے ساتھ تم سے دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں اس کو نابود کر دے۔ نابود کا مطلب ہوتا ہے تباہ کر دے، مگر میں انسانی ہاتھوں سے تباہ نہیں کرنا۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اسے طاعون اور ہیضہ کی بیماری آ جائے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے آ جائے۔ اس نے پھر کہا آمین یا رب العالمین۔ میں ان کے ہاتھوں سے بہت ستایا گیا ہوں، صبر کرتا رہا ہوں، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بد زبانی حد سے گزر گئی ہے اور وہ مجھے چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی زیادہ بدتر کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اگر میں حق کے ایسے کلمات حق کے جو ہیں ان پر برا اثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پر صبر کرتا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ یہ تہمتیں لگا کر میرے سلسلے کو تباہ کرنا چاہتا ہے، میری عمارت کو منہدم یعنی کہ گرانا چاہتا ہے۔ تو جو تو نے میرے آقا اور میرے بھیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما۔ آخر کار اس نے پھر یہ لکھا کہ مولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس مضمون کو اپنے پرچے میں چھاپ دیں۔ اتنا لمبا اس نے ایک پرچہ جو تھا وہ اس نے لکھا ان کو، اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں، اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے مرزا کی دعا، اس کا آخری فیصلہ۔ تو کہتے ہیں کہ اب بتاتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہونے کا قرینہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مرزا کہتا ہے کہ مجھے بار بار خدا نے کہا ہے کہ جب بھی تو دعا کرے میں تیری دعا سنتا ہوں، کسی اور کی نہیں سنتا۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے مجھے الہام ہوا ہے کہ جب تو نے مجھے مخاطب کیا ہے تو میں تیری ہر دعا قبول کروں گا، لیکن جو تیرے ساتھ ہیں ان کی جو دعا ہے وہ قبول نہیں کروں گا۔ تو کہتا ہے کہ اس لیے ہر ٹائم میری روح دعائیں مانگنے کی طرح دوڑتی رہتی ہے، جبکہ نبی کیا کرتا ہے وہ اپنی امت کی فکر کرتا ہے۔ اسی طرح مرزا کے یہ الفاظ بھی تھے کہ ثناء اللہ کے متعلق جو لکھا گیا ہے یہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہی اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو مرزا جو تھا وہ اپنی ہی بد دعا کے نتیجے میں ربیع الاول 1326 میں اور 26 مئی 1908 کو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی زندگی کے اندر ہی ہیضہ کی بیماری سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ تحریک ختم نبوت کی کتاب کا نام ہے ڈاکٹر محمد بہاؤالدین ذکریہ کی تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 105 سے 108 تک انہوں نے اس بات کو درج کیا ہے کہ وہ انہی کی زندگی کے اندر مر گیا، اور اس سے یہ ثابت ہوئی کہ وہ جھوٹا تھا، اور پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ ہمارے اسلاف کے اندر دین اسلام کو ثابت کرنے کے لیے اور دین اسلام کو دنیا کی نظروں کے اندر جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا اسی طرح لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنے کے لیے، اور پھر ختم نبوت کے اوپر ہی اپنی زندگیوں کو قربان کرنے کے لیے ان کے اندر کیسا جوش اور ولولہ تھا، کیسی ہمت تھی، اور کیسا ان کا خلوص تھا کہ انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بچانے کے لیے انہوں نے کس قدر یہ جو تھے نا یہ کام کیے تھے۔ تو اس طرح پھر قیامت تک اس طرح کے بہت سے جھوٹے جو ہیں وہ نبی ظاہر ہوں گے۔ اب یہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ پیر بنے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں تو بہت اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو خدا را پھر آپ لوگ اپنی اصلاح کیجیے اور خود کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیں، ان فتنوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، نہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہے، نہ کوئی سفارشوں کا مالک ہے، نہ کوئی جو شفائیں ہیں ان کا مالک ہے، اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ اولادیں دینے والا ہے۔ یہ سارے کام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی کرنے ہیں، تو یہ قیامت تک کرتے رہیں گے، اور جب ان کی تعداد پوری ہوگی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی، صادق سچ بولنے والا اور مصدوق جس کی تصدیق کی گئی ہو، حتیٰ کہ اس سلسلے میں جو آخری کڑی ہے یعنی مسیح دجال وہ آئے گا جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بہت زیادہ پناہ مانگی تھی، اور آخری تشہد کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، جس کا یہ حصہ تھا کہ اے اللہ، میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں آئیں گے تو وہ اس کو قتل کریں گے اور اس کے فتنے کو تباہ کر دیں گے۔ اسی طرح پھر جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، ان کی جو تعداد بیان ہوئی ہے وہ اس طرح سے پوری ہو کر رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور جو باتیں بھی ہم سیکھ رہے ہیں ہمیں ان کو سیکھ کر، ان کو سن کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔